السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے ابر کرم اور اس کو لکھا ہے حنا زیان شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 6۔ میرال کا خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ہارون کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ کچھ سوچ پا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور دور تک گھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے بیگ سے ٹارچ نکال کر بیگ زمین پر رکھا اور میرال کا سر اس پر ٹکایا۔ معاف کیجیے گا، پر فی الوقت یہی ضروری ہے، اس نے کہا اور ٹارچ آن کر کے اسے دانتوں سے دبا لیا۔ روشنی سیدھی اس کے زخم پر رکھی۔ پہلے ہی ہمت کے بعد اس نے ہڈی کے اوپر سے ہی گولی لگنے والی جگہ کا معائنہ کیا۔ ہاتھ لگنے پر سسک اٹھی۔ گولی زیادہ گہری نہیں گئی تھی، پر نکالنی ضروری تھی۔ اس نے اپنے بیگ کی سائیڈ والی پاکٹ کی تلاشی لی، جہاں سے ایک سیدھا سا چھوٹا سا تار کا ٹکڑا ملا۔ اس نے جلدی سے اسے موڑا اور میرال پر جھکا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ تار اس کے زخم میں داخل کی۔ میرال نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ درد کی شدت سے وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی، آواز کہیں اندر ہی گم ہو گئی تھی۔ ہارون نے گولی اور مڑی ہوئی تار سے پکڑا اور آرام سے باہر نکالا۔ گولی جو ہی اس کے جسم سے باہر نکلی، ایک تیز چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ وہ کامیاب رہا تھا۔ میرال نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام رکھے تھے اور آنکھیں دکھتی سے بند تھیں۔ ہارون نے جلدی سے جیب سے رومال نکال کر اس کے زخم پر رکھا اور بیگ سے ٹیپ نکال کر اسے پٹی کی طرح لگا دیا۔ اس کو بچا لینے کی امید جاگ گئی تھی، وہ ابھی تک ہوش میں تھی۔ ہارون نے اسے سہارا دے کر اپنے بیگ اٹھا کر پہنا اور پھر اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے مر جانے تک کا سوچ رکھا تھا، پر میرال کو وہ کچھ اور ہوتا، یہ سوچ کر اس نے رون دی تھی۔ گاڑیاں جنگل سے واپسی کو رواں دواں تھیں۔ چھوری نے 2 بار دھوکہ دیا سردار، اس کو سبق سکھانا پڑے گا، سرفراز کے آدمی نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنا کیا ہے، دھر لو، کام کرے گی اور یاد کرے گی سردار۔ سرفراز سے جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو حکم سردار۔ سرفراز کی گاڑیاں شہر میں اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ادھر انزلہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بار بار چل کر تھک گئی تو کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ جانے کیا ہوا تھا؟ پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی جب 10 بجے کے قریب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا۔ ارے چھوری مبارک ہو، تیری جان بچ گئی، ہمیں چھوری مل گئی۔ سچ میں؟ انزلہ کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اور اس کے ساتھ؟ ہاں، اس کے ساتھ ایک لڑکا، ہاں چور بھی تھا۔ سرفراز کو دیکھتے اس نے جلدی سے جھوٹ کھڑا۔ وہ بے قصور ہے، تم لوگ اسے کچھ مت کہنا، تم لوگ لڑکی لے جاؤ۔ انزلہ نے اپنے مطلب کی بات اس کے مطابق کی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، تو بھی ابھی کے ابھی ادھر آ اور آ کر اسے لے جا۔ انزلہ خود سری اور انا کی ڈوبی ہوئی لڑکی کچھ دیر سوچ کر حامی بھر گئی۔ فون رکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ باہر کے دروازے کو بڑھی۔ انزلہ، یہ کون سا ٹائم ہے باہر جانے کا؟ ماما پلیز، نخوت سے کہتی وہ باہر نکل گئی اور اپنی بربادی کو بڑھی، جبکہ فرحت بیگم وہیں کھڑی اس کی عقل کو کوسنے لگیں۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، یا شاید 1 گھنٹہ گزر چکا۔ وہ مسلسل اسے بازو میں اٹھائے چل رہا تھا۔ وہ تھکا تھا، پر اس کا ارادہ نہیں، اور آخر کار وہ کامیاب ہو گیا۔ کچھ فالسیا پر اسے کچھ لائٹس نظر آئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ خوش ہو یا پھر رو دے۔ قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اس نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ ٹیکسی روکتے ہی اس نے دروازہ کھول کر میرال کو بیک سیٹ پر لٹا دیا اور خود دوسری طرف سے بیٹھ کر اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ ہاسپٹل لے چلیے، جلدی، اس کے کہتے ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھی۔ میرال کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، پر کمال ضبط تھا اس کا، جو ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری تیسری کال پر فون اٹھایا گیا۔ یاور، اس وقت کال کی؟ خیریت؟ آپ رومیسا، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں گھر میں ہی ہوں، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اپنا پتہ بتایا اور جلد سے جلد ہاسپٹل آنے کا کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، ریلیکس، اس نے ہارون کی کانپتی آواز کے مد نظر کہا۔ آپ بس جلدی آئیے، اس نے کہا اور کال بند ہو گئی۔ گزرتے 1 منٹ کے ساتھ اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر خیال آ رہے تھے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا فائدہ تھا اس کا ساتھ ہونے کا؟ انہی ہر سوچ سے تنگ آ کر اس نے سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ ہاتھوں میں میرال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور ہاسپٹل جانے کا راستہ شاید واقعی لمبا تھا، یا شاید اسے لگ رہا تھا۔ منزل پر پہنچتی اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ہاسپٹل کی ٹیم کو پکارا۔ ٹیم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، انہیں گولی لگی ہے، اس نے تیزی سے کہا اور اس کے اسٹریچر کے ساتھ چلنے لگا۔ ان کی حالت کافی نازک ہے، ہمیں فوراً آپریٹ کرنا ہوگا۔
डॉक्टर ने कहा और वो बस खामोश रह गया। इसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। वो बाहर खड़ा रह गया अकेला। दीवार से टेक लगा ली कि टांगों में अब हिम्मत नहीं रही थी। सांस गहरे थे, बाल बिखरे हुए और शर्ट पर जा बजा खून के धब्बे। दीवार से टेक लगाए उसने आंखें मूंद लीं। शावर, रुमैसा की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। वो इससे कुछ फासले पर खड़ी थी और उसकी हालत देखकर ही शॉक थी। क्या हुआ? आप ही वो तमाम तर जब्त खोल कर उसके गले जा लगा। आप ही उन्हें कुछ ना हो, दुआ करें। यावर, परेशान मत हो, तुम तो मेरे बहादुर भाई हो ना? नहीं हूँ, मैं डर गया हूँ। रुमैसा नहीं जानती थी कि वो किसकी बात कर रहा है, पर जैसे वो रो रहा था वो समझ सकती थी कि उसे खोने की सक्कत नहीं रखता। यावर, कुछ नहीं होगा किसी को भी, अल्लाह है ना, इनसे दुआ मांगो बस। इसने प्यार से समझाते हुए उसे बेंच पर बिठाया। वो उसे मुसलसल समझाती और तसल्ली देती रही, पर इसकी हालत बहुत बेहतर नहीं हुई थी। मेरी बात सुनो, खबरदार मीराल को कुछ किया। गुज़श्ता किस्त का खुलासा सुनने के बाद वो उसे टोकते हुए बोला। जब यूं टोकते हो ना, मेरा दिल करता है तुम्हारी ज़ुबान को भी। हना ने छुरी को ज़ोर से कटिंग बोर्ड पर मारा, जहां आलू 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। अमन ने एक नज़र आलू फिर इसे और फिर आलू को देखा। एंड पर रोने वाली आवाज़ बरामद हुई। बड़ा हूँ यार मैं, इसीलिए कहती हूँ सब्र से सुना करो। हना ने तिल मिलाकर कहा। अब मैं बोलूँ? कैरी ऑन, मुँह बनाकर कहा गया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जो ही ऑफ हुई वो फौरन उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर दरवाजे से बाहर आया। डॉक्टर, वो ठीक है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं, गोली ज़्यादा गहरी नहीं लगी थी और पहले ही निकाल लेने की वजह से जहर भी नहीं फैला। हाँ, खून काफ़ी बह गया था जिसकी वजह से गनूदगी हो गई थी, पर उनकी हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। तो वो पीछे वापस गुजरने के अंदाज में बैठा। मुबारक हो, आपकी दुआएं रंग ले आईं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। वो ठीक है, रुमैसा ने उसके कंधे पर हाथ रख के दिलासा दिया। हारून कोई जवाब न दे पाया। वो जानता था वो फिलहाल बोल नहीं सकता था। हर ताकत छिन गई थी जिसे उसके खुद के वजीफों ने बचाया था, इसकी अपनी दुआओं ने। इसने अपने हाथों में सर गिरा लिया। हमें नहीं लगता हमें यूँ फिलहाल बाहर आना चाहिए, वो लोग कहीं भी से भी आ सकते हैं। उसका हाथ थामे इसके साथ चलती वो फिक्रमंद थी। आपकी फिक्रमंद होती हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। हारून ने पलटकर इसे देखा और मुस्कुरा दिया। वो भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। चलें आइसक्रीम खाते हैं, हारून ने कहा और इसका हाथ थामे इसकी तरफ बढ़ गया। वो जाकर इसके साथ खड़ी हो गई। मीराल शाफी? मीराल ने एकदम और फिर पीछे पलटकर देखा, जहाँ सरफरार उसके आदमी उन पर गन ताने खड़े थे। अब खेल खत्म होना चाहिए, कहते ही गोली चली और मीराल झटके से एक कदम पीछे से आकर टकराई। मिशी? इसने जल्दी से इसे संभाला जिसके सफ़ेद कपड़ों पर खून भिगो रहा था। हम जानते थे यही होगा। मीराल की आवाज़ टूटने लगी और हारून का दिल डूबने लगा। यावर, इसका हाथ बेजान होकर ज़मीन पर जा गिरा। एकदम गहरा सांस लेते हुए इसने आंखें खोली थीं। कमरा अच्छा खासा ठंडा था पर वो मुकम्मल पसीने में भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थीं। इसने मीराल को देखा जो अभी तक बेहोशी की हालत में सामने खड़ी थी। ये ख्वाब था? उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। इसका नाम पुकारा था हारून का। पहली बार इसे अब याद आया था। यावर, जिसे रुमैसा के अलावा किसी को पुकारने की इजाज़त नहीं थी। यावर, रुमैसा कमरे में दाखिल हुई। अब तुम ठीक हो? इसके तर चेहरे को देखते हुए रुमैसा ने परेशानी से कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं आपी, बुरा ख्वाब देखा था, इसने कहा और सर झुका लिया। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा, फिर हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। रुमैसा ने कुछ देर पहले जो पूरी दास्तान सुनी थी इसके बाद इसकी हिफाजत की मद्देनज़र थी। जी, हारून ने फ़कत इतना ही कहा। हारून, कुछ खा लो। मूड नहीं है आपी। हारून, तुम जाओ, मैं हूँ ना पास, उन्होंने कहा। तो हारून ने एक नज़र मीराल को देखा और उस बात में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। मीराल कहाँ है? अंजला ने उनके ठिकाने पर पहुंचकर पूछा। ये तो तू हमें बताएगी ना, सरफराज के आदमी ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। मतलब ये कि तुझे क्या लगे, तू 2 बार हमसे झूठ बोलेगी और हम तुझे कुछ ना बोलेंगे? अब तो तू देख हम क्या करते हैं तेरा, उसने गुस्से से कहा और अपने एक आदमी को देखा। ले जा मैडम को और जाके पिछले कमरे में डाल, जब तक वो नहीं मिलती इसको खाना ना मिले। इसके कहने पर मीराल के औसान खता हो गए। गोली मार के मौत तो बड़ी जल्दी आ जावे, तेरे को तो मौत का असली सबक सिखाएंगे। ले जा इसको। नहीं प्लीज़, मैंने झूठ नहीं बोला, वो वहीं थी, मुझे जाने दो प्लीज़। इसने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की, फिर वो उसे घसीटते हुए ले गए। इसे अब समझ आई कि वो हसद में अपना कितना बड़ा नुकसान करवा चुकी थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो इसका चेहरा मुसलसल देख रही थी, जानती थी वो कितनी मुश्किलों से गुजर कर आई है
اور اب جو ہوا تھا ہو سکتا تھا وہ مزید ڈری ہوئی تھی اور شاید مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو جاتی۔ اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کہاں آسان گزری تھی، پر اس سوچ کے آتے ہی اس نے دل سے دعا کی تھی کہ ایسا میرال کے ساتھ کچھ نہ ہو، اور ایک حساب سے اسے یقین بھی تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ ہارون تھا، اس کا بھائی، جسے صرف وہ اچھی طرح سے سمجھ سکی تھی۔ اپنی خیالوں میں گم بیٹھے سے میرال کے ہاتھ میں جنبش محسوس ہوئی، پھر اس کی پلکوں میں وہ ایک دم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی۔ اسی ٹائم ڈاکٹر داخل ہوئے تھے کمرے میں۔ ڈاکٹر، انہیں ہوش آ رہا ہے؟ رمیسا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر اس کا چیک اپ کیا۔ مبارک ہو، اب کی حالت بہت بہتر ہے ان کی، جلدی مکمل صحت یاب ہو جائیں گی۔ ضروری ہدایت کرتا ڈاکٹر کمرے سے رخصت ہو گیا۔ میرال نے آنکھیں کھول کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ ہاسپٹل کا روم اور اجنبی مسکراتا چہرہ، ایک دم میں ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ پہلے سارا منظر آنکھوں میں گھوم گیا، پھر ایک چہرہ، ہارون جاور۔ ہارون جاور کہاں تھا؟ کہیں اسے کچھ؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک دم ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، ایک دم ہی جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ یاور! اس کے ہونٹوں سے ٹوٹنے کے الفاظ اب ادا ہو رہے تھے۔ میرال، لیٹی رہو، یاور ٹھیک ہے، اس نے کہا تو میرال اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں رمیس ہوں، یاور کی بہن، اس نے کہا تو میرال جو سکون محسوس ہوا، مطلب وہ ٹھیک تھا اور وہ رمیسا تھی، اتنی خوبصورت اور معصوم، اس کی زندگی بھی یوں ہی کانٹوں کی طرح تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میرال نے بس اسبات میں سر ہلایا، جس پر وہ مسکرا دی۔ اب آپ سیف ہو۔ میرال چپ چاپ اس کی باتیں سننے لگی، جو اسے ہلکی گفتگو کر رہی تھی، جس کا میرال بس سر ہلا کر ہی جواب دے سکتی تھی۔ رمیسا کی پوری کوشش تھی کہ وہ مسکرا دے، اور وہ بھی کسی حد تک کامیاب ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ہارون اندر آیا تو اسے جاگتا پا کر ٹھٹک گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، رمیسا نے مسکرا کر کہا تو آگے بڑھا۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اس نے کہا تو میرال کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے، جبکہ رمیسا نے ایک دوسرے کو دیکھنے کے انداز پر مسکراتی سر جھکا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ نوید صاحب طیش میں آ کر بولے۔ رات کا 1 بجنے کو تھا اور انزلہ کا فون لگ رہا تھا، اور نہ وہ کسی دوست کے ساتھ تھی اور نہ واپس آئی تھی۔ آپ کی سر چڑی لڑکی ہے، میری کبھی سنی بھی ہے اس نے؟ فرت بیگم نے بھی دو بدو جواب دیا۔ نوید صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ لہت ہی تو اتنا خود سر کیا تھا بیٹی کو، وہ تو خود ہمیشہ ہارون کے بارے میں باتیں کرتے تھے، آج اپنی بیٹی کے ہاتھوں ہی منہ کی کھائی تھی۔ ہارون اور بھابھی بھی کمرے میں نہیں ہیں۔ سبحان اپنے ایک دوست جو کہ پولیس سے تعلق رکھتا تھا اس کو فون کرتے ہوئے پوچھا، صرف انزلہ کا ہی بتانا، وہ دونوں اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ رزاق صاحب نے صوفے پر بیٹھے آرام سے کہا، بس تم دونوں محفوظ رہو۔ دل میں انہوں نے دعا کی، اور جہاں تک بات باپ نہ ماننے کی تو وہ جانتے تھے انہیں کی غلطی تھی، بس اب وہ محفوظ رہتا، یہی کافی تھا۔ ناول کا نام ہے ابر کرم اور اس کو لکھا ہے حنا زیان شاہ نے۔ اس کی قسط نمبر ہے 7۔ یار تم جاؤ۔ فری ٹائم تھا اور کیفے میں ان کا ہی شور سنائی دے رہا تھا، بس جو زور و شور سے بحث میں مصروف تھیں۔ کیوں؟ عرصہ نے بھرپور گھوری ڈال کر کہا، کیونکہ تم ذرا شریف سا منہ بناتی ہو تو انکل پہلے دے دیتے ہیں چیز۔ کشور نے کہا تو حنا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دی۔ بات خیر صحیح تھی، وہ منہ ہی ایسا بناتی تھی کہ انکل پہلے اسے ہی چیز دیتے تھے۔ عرصہ آنکھیں دکھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سناؤ کیا بنا رات کو؟ کشف نے اس کی طرف دھیان دیا۔ بننا کیا تھا، آگے لکھا ہے کافی، تو سناؤ نا یار، انتظار نہیں ہو رہا۔ یہ لو جی۔ عرصہ نے بوتل ان دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیٹ جما لی۔ اب شروع کرو، اس نے کہا تو حنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات یوں ہی گزر گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ جلد ہی صحت یاب ہو جاتی، پر ایک ڈر تھا جو دونوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ جن حالات میں وہ بچ نکلے تھے، قسمت شاید یہ ساتھ دوبارہ نہ دیتی۔ پھر کیا ہوتا؟ کیا وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے؟ شاید دونوں کے لیے یہی بات نامنظور ہو گئی تھی۔ یاور، ہمیں اب گھر جانا چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ ایک جگہ زیادہ دیر تک رکنا محفوظ ہوگا۔ معصومہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، جو گلاس ونڈو سے باہر گرتی ہوئی بارش کو دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ جی آپی، مسلسل باہر نظریں جمائے اس نے کہا، جس پر معصومہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یاور، ڈر لگ رہا ہے؟ وہ سر جھکا گیا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ مجھے سرفراز کا ڈر نہیں ہے، وہ اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا تھا۔ یاور، ایک بات کہوں؟ جی آپی، تم اب تک اسے اپنے ساتھ یوں ہی رکھے ہوئے ہو، تم نے اس سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ ایک بار پھر وہی سوال، وہ لاجواب تھا۔ پہلے تو کہہ سکتا تھا زاویان کی وجہ سے، پر اب جانتا تھا زاویان کو وہ لوگ قتل کر چکے تھے۔
آپی میں انہیں زبردستی نہیں بند کر سکتا۔ کیا اس سے تم سے زبردستی ہونے کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ ہارون نے سر جھکا کر نفی میں کہا۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ وہ تمہارے نکاح میں تمہارے زیادہ قریب ہوگی یاور، زیادہ محفوظ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آپی مجھے ڈر لگتا ہے، وہ کیا سوچیں گی؟ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا۔ یہ غلط سوچ نہیں ہے یاور، تم ایک جائز رشتے کی بات کر رہے ہو، اس نے کہا تو ہارون کچھ نہ بولا۔ وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ ہمیں چلنا چاہیے، ہارون نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ رمیسا نے بس سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ یہ بوتل تم رکھ کر آئے گی؟ عرصہ نے بوتل کشف کی گود میں رکھی۔ میں کیوں؟ اس نے گھرا کر دیکھا اور بوتل ہوس اس کی گود میں آ کر گر پڑی تھی۔ جس نے جلدی سے بوتل ہنا کی گود میں رکھی جو رکھنے سے زیادہ پھینکنے سے مشتشابہ تھی، اور نتیجہ یہ کہ وہ اس کی گود میں سٹے کرنے کی بجائے زمین پر ہی لینڈ کر گئی اور ایک تیز آواز کے ساتھ کئی حصوں میں بٹ گئی۔ تینوں ساکت ہو کر بوتل دیکھ رہی تھیں، پھر کینٹین والے انکل کو کہ جو کہ تینوں پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ ہنا بوتل گرا دی، کشف نے کہا، اور جس نے شوق سے اس کی طرف دیکھا تھا اس نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا بوتل کو۔ فائن دو انکل کو۔ عرصہ نے بھی آرام سے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا اور کشف کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے انکل کو دیکھا جو ابھی بھی انہی کو دیکھ رہے تھے۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصدق کھٹی اور انکل کو فائن دے کر آئی اور واپس آنے کی بجائے ہنا والے منہ بنا کر کیفے سے باہر نکل آئی۔ باقی دونوں بھی دانت پیستی اس کے پیچھے بھاگیں۔ سنو نا دفعہ، سوری نا دفعہ، اچھا سنو بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھا۔ چلو نا باقی تو سناؤ، مطلبی پانڈے، ہائنا نے کہا تو وہ انڈائریکٹ تعریف پر پھول گئیں۔ چلو اس روم میں، کشف نے کہا اور ساتھ والے روم میں داخل ہو گئیں۔ کشادہ کمرہ اور خوبصورتی سے سجایا گیا سامان۔ اس نے ایک نظریں پورے کمرے میں ڈالی۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو بس مجھے بلا لیجیے گا، یہ فون ہے، کال کریں گی بس میں آ جاؤں گی، رمیسا سے نے کہا اور مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی اس کا ڈسچارج کیا تھا۔ اب وہ اس وقت وہاں موجود تھی جہاں عموماً رمیسا بیوہ ہونے کے بعد اکیلی رہا کرتی تھی۔ اسے جہاں ہارون نے رکھا تھا جسے وہ بیوہ ہوئی تھی، اس نے رمیسا کو رزاق صاحب کے سامنے نہیں آنے دیا تھا، نہ کبھی خود ان سے کلام کیا تھا۔ وہ یہاں محفوظ تھی اور اب بھی وہ امید کرتا تھا کہ وہ یہیں محفوظ ہوگا، پر اس نے جتنی دفعہ سوچا اتنی دفعہ ہی کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا، اور اب وہ میرال کے علاوہ رمیسا کے ساتھ بھی تھا اور ان کا دماغ درد کی شدت سے پھٹٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنے ہی خیالوں میں گم رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میرال کافی دیر کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ درد زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر پھر ایک ہی جگہ بیٹھنے سے تھک گئی تھی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر ٹیرس پر بارش کی بوندیں الگ دھن بکھیر رہی تھیں۔ وہ گلاس دور دھکیل کر ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی جب دروازے کی آواز نے اس کا دھیان کھینچا۔ جی، اس نے کہا تو دروازہ کھلا اور ہارون کا چہرہ نمودار ہوا۔ اہلے کو داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ آپ کھڑی ہوئیں؟ کچھ چاہیے تھا تو؟ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تھک گئے تو بارش دیکھنا اچھا لگتا ہے ہمیں۔ اس نے نظریں ہٹا کر باہر برستی بارش کو دیکھا۔ ہارون آہستہ سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور دوسرے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کبھی کسی کے کھونے کا ڈر سہا ہے؟ ہارون نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا تو اس کی نظریں اس پر جا ٹکی۔ کچھ دیر وہ کوئی جواب نہ دے پائی، پھر اسبات میں سر ہلایا اور باہر دیکھنے لگی۔ بچپن میں امی جان کو کھونا پڑا، پھر ویر جی اور بابا سائیں کو کھونے کا ڈر، اور ہارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پر وہ خاموش رہی۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے دماغ میں محبت اور بارش کی کیا مشابہت ہے؟ اس نے دوبارہ ہاں کہا۔ یہی کہ محبت تو بارش ہے، جسے پانی خواہش میں ہتھیلیوں کو گیلی ہو جاتی تھی پر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے تھے۔ میرال نے ہاتھ آگے نظریں دور لٹائے جبکہ وہ اپنی پہلی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پر جانتی ہے اصل بات کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ محبت سچ میں بارش کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھ کچھ نہ بھی آئے تو دل کو سکون آتا ہے، دل کو یہ احساس سکون دیتا ہے، کانوں کو یہ آواز سکون دیتی ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ رحمت انسان کی رگ رگ میں سریت کر جاتی ہے، اسی لیے تو اسے ابر کرم کہتے ہیں۔ ابر کرم ہوتے ہوئے میرال نے زیر لب دہرایا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، جس کا وقفہ کافی لمبا ہو گیا، صرف بارش کی دھن۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اکھڑ ہمت کر کے ہارون نے خاموشی کو توڑا۔ ہمیں بھی آپ سے کچھ کہنا تھا، میرال نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے کہا۔
دونوں پھر سے خاموش ہو گئے کہ پہلے کون بولے۔ ہارون نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہرا سانس بھرا۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ ہم سے نکاح کر لیں۔ ایک ہی ٹائم پر دونوں نے کہا اور سنو، اور ایک ہی ٹائم پر سوال بھی ہوا اور جواب بھی، اور اسی وقت وہ دونوں جامد ہو گئے تھے۔ میرال ساکت تھی، وہ اسے نکاح کا پوچھ رہا تھا، اور ہارون ساکت تھا کہ وہ اقرار کر رہی تھی۔ آپ راضی ہیں؟ جی میں صرف اسی لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکوں۔ ہم بنا رشتے کے زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے آپ کو یا آپ کی آپی کو کچھ ہو۔ ہم نکاح کریں گے اور سرفراز سائن کو بتا دیں گے کہ ہم نکاح کر چکے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہارون دم ساندے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی نظروں سے پزل ہو کر سر جھکا گئی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہارون نے نظریں باہر جما دی۔ ایک دم سے دل میں سکون سا پھیل گیا۔ واو واو! کشف کی چیخ نے دونوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مطلب اب یہ دونوں نکاح کر لیں گے؟ یہ آرام سے بھی کہا جا سکتا تھا۔ عرصہ نے اس کے کندھے پر دھموکا جڑا، جبکہ ہنا کان کے آگے چٹکی بجا کر چیک کر رہی تھی کہ سلامت ہے یا جاتا رہا کام سے۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ ہو گیا نکاح؟ نہیں تو فی الحال زبان کو تالو سے لگا کر رکھو۔ اوہ! کشف نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ سردار، خبر پکی ہے اب کی بار۔ ہمارے بندے خود اس نے دیکھا ہے، کچا کھلاڑی ہے، پھر بھی بہت ہمت دکھا رہا ہے، پر زیادہ دیر بچ نہیں پائے گا۔ سرفراز کے خاد آدمی نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ پیچھا کو اس کا، اور اس بار بچنا نہیں چاہیے۔ سرفراز نے آنکھ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں بچے گا سردار، اس نے کہا اور ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ گاڑیاں نکال لیں۔ 3 دن ہونے کے تھے اور وہ لڑکا یوں میرال کو لے کر غائب ہوا تھا کہ وہ مسلسل بھٹک رہے تھے، پر اب کی بار اس آدمی نے جو خبر دی تھی وہ لڑکا اس جگہ سے دوری پر دوسری آبادی میں موجود ہے اور میرال اس کے ساتھ ہے۔ خبر اصلی تھی اور ہارون اور میسا میرال اس بات سے بے خبر کہ بہت بڑی تباہی ان کی طرف پڑ رہی تھی۔ ادھر پورا دن گزر گیا تھا اور وہ اکیلی کمرے میں چپ چاپ کبھی بیٹھ جاتی، کبھی لیٹ جاتی اور کبھی اٹھ کر چکر لگانے لگتی۔ چلنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی تھی، پر طبیعت بیٹھ بیٹھ کر بھی بیزار ہو چکی تھی۔ رمیسا 1-2 بار اس کے کمرے میں آئی تھی، پر زیادہ دیر نہیں رکی تھی کہ وہ آرام کرے۔ دوسرے دن کی شام میں نکاح کا پروگرام تھا، تب تک انہیں گھر میں ہی ٹھہرنا تھا۔ شام تک اس کی حالت یوں ہی رہی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے فون کر کے رمیسا کو بلا لیا۔ وہ بھی فوراً اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو؟ آپ بھی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس نے رمیسا کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کریں گے سب، اس نے کہا تو میرال نے سر جھکا لیا۔ ہارون جانے کدھر رہ گیا تھا؟ میڈیسن لینے گیا تھا، اب تک نہیں آیا، اس نے فکر مندی سے کہا، اور اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک کرہ سنائی دی تھی۔ دونوں کا دل ایک دم رک گیا۔ آواز ہارون کی تھی اور عید بات میں ذرا برابر میں بھی ایک شک نہیں تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جب وہ فارمیسی سے دوا لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ فارمیسی سے نکل کر وہ واپسی کے راستے کو تھا کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ گھر کے بالکل قریب تھا جب اسے یہ احساس ہوا۔ ایک لمحے کو آہستہ ہو گیا، دماغ بھٹک گیا کہ اسے جلدی سے گھر میں داخل ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ سرفراز کے آدمی تھے جو ایک سراسر بے وقوفی تھی، یہ تو خود کلہاڑی پاؤں پر مارنے والی بات تھی۔ اس نے سوچ کے آتے ہی وہ گھر کے دروازے سے آگے نکل گیا۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی آگے بڑھا کہ ایک آدمی آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ رک گیا۔ کدھر جا رہے ہو بابو؟ وہی لہجہ، غنی مونچھیں اور ہاتھ میں گن۔ بلا شبہ وہ سرفراز ہی کے آدمی تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اس نے کہا۔ تو بتا، تو کون ہے؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا ماسک نیچے کھسکاتے ہوئے کہا۔ ارے دیکھو تو، یہ تو وہی ہے، ہارون رزاق بابو۔ اس آدمی نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ بلند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے اپنی تھوڑی سی اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو میرے کو چھوڑ، یہ بتا، اس نے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس چھوری کو دیکھا ہے یہاں؟ مشی، ہارون نے زیر لب کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا انہیں، اس نے پورے کانفیڈنس سے کہا۔ نہیں جانتا؟ مقابل نے آئی برو اچکا کر کہا۔ پھر انہیں ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا جس نے ایک دم اس کی گردن پکڑ کر پیچھے دیوار سے ٹکرایا۔ ہارون کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد محسوس ہوئی۔ اب کچھ یاد آیا؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں سچ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، اس نے پھانسی ہوئی آواز سے کہا۔ اس آدمی نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ تو گردن جو پکڑ کر زمین پر جھک گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں جاب کرتا ہوں، پر تم لوگ کون ہو؟ دیکھ چھوڑے، اس آدمی نے جھک کر اس کا چہرہ دبوچا۔
ہم سے جھوٹ بولنے کا مطلب اپنے آپ کو مارنے کا ہے۔ اگر تیری بات میں ذرا برابر بھی جھوٹ ہوا تو ہم تیرے کو زندہ جلا دیں گے۔ سختی سے اس کے چہرے کو چھوڑتے ہوئے اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اپنی گن کا ایک اور وار اس کے سر پر کیا۔ ایک اونچی کرہ کے ساتھ وہ پورا زمین پر گر گیا۔ سر پر ہلکی سی نمی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں سے ان لوگوں کو گاڑیوں میں سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اٹھنے میں ناکام رہا۔ کچھ نہ کر سکتا تو چت لیٹ گیا یا پھر اس کے گم ہوتے حواسوں کو یہ آواز واپس لائی تھی۔ اس نے گھر کے گیٹ کی طرف دیکھا جیسے میرال اپنا درد بھول کر اس کی طرف تیزی سے آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ہارون کا سر گود میں رکھا۔ پیچھے ہی رمیسا بھی تھی۔ اس نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر رکھا میرال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ناول کا نام ہے ابر کرم اور اس کو لکھا ہے حنا زیان شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 8۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز بھی بڑی ہوئی تھی۔ یاور تم ٹھیک ہو؟ رمیسا نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ ہوش کھو چکا تھا۔ ہم کیا کریں؟ یہ تو بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میرال کی اپنی چوٹ تکلیف دینے لگی تھی پر وہ سب بھلائے بیٹھی تھی۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ اس وقت کسی کو بلانا بھی مناسب نہیں تھا۔ معصومہ اٹھ جڑ کر تیزی سے بھاگ گئی۔ آنکھیں کھولیں پلیز۔ میرال کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سب کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ معصومہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور ہارون کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ میرال نے کہا تو اس بات میں سر ہلاتا آرام سے اٹھا۔ معصومہ نے اسے سہارا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا اور ان کے سنگ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ معصومہ جلدی سے اس کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آئی۔ میری بات سنیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے دونوں کے اترے چہرے دیکھ کر کہا۔ بس ذرا سی چوٹ ہے۔ وہ انہیں مسلسل تسلی دے رہا تھا جبکہ دونوں کی آنکھیں پانی سے ابھری ہوئی تھیں۔ معصومہ تو اس کی بہن تھی پر میرال اسے دیکھتا چلا گیا جو نہ بول رہی تھی نہ رو رہی تھی پر ناک سرخ ہو گیا تھا اس کا۔ مشی، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ آپ نکاح کریں گی نا؟ ضرور کریں گے۔ ہم اسے بتائیں گے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اس نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو ایک لمحے کو وہ ساکت اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر معدوم ہو گئی۔ معصومہ رات دیر تک ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ صبح ناشتہ بنانے اٹھی تو ہارون سو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ بنایا اور واپس آ کر کپڑے بدل کر کمرے سے نکلی تو ہارون کو جاگتے ہوئے پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھا فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ ویسے ہی پریشان ہو گئی ہیں۔ میں یا ہم؟ اس نے کہا تو ہارون نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت تھی۔ آپی، اپنی مسکراہٹ چھپاتا وہ دوبارہ سر جھکا گیا۔ اچھا سنو، میں باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ آپ کیوں؟ میں نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم ریسٹ کرو، میں جلد ہی آ جاؤں گی، اس نے کہا اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیان سے جائیے گا آپی، ہارون نے کہا تو اس بات میں سر ہلا کر اپنا بیگ سنبھالتی باہر نکل آئی۔ کوئی عام کام ہوتا تو وہ کبھی بھی باہر نہ نکلتی پر آج ہارون اور میرال کا نکاح تھا تو وہ چاہتی تھی ان کے لیے کپڑے لے آئے۔ گھر سے نکل کر اس نے ٹیکسی لی اور سیدھا مال کی طرف روانہ ہو گئی۔ بہت ہی زیادہ احتیاط سے وہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہر قدم رکھ رہی تھی۔ اس نے زیادہ فینسی کی بجائے سمپل مگر خوبصورت لباس کا انتخاب کیا۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ کر رہی تھی۔ مال سے نکلتے ہوئے دروازے کے آدھے اندر آدھے باہر تھی جب اس کی نظر باہر کچھ گاڑیوں پر پڑی۔ یہ سرفراز کی فوج کی شاید کوئی حد نہیں تھی۔ وہ ابھی انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک دم اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں، بولتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دم اس کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کون ہیں؟ گرے کلر کی جیکٹ پر گرے ماسک پہنے وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خود حیران کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ معصومہ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے لگا میری کزن ہے، مقابل نے شرمندہ انداز میں کہا۔ اسے بے عزت کر سکتی تھی پر جب وہ باتوں میں مصروف تھے تبھی سرفراز کے آدمی اس کے پیچھے سے گزر کر اندر کو بڑھ گئے۔ اٹس اوکے، معصومہ نے تیزی سے کہا اور راستہ صاف دیکھ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ مقابل نے گلاس ڈور سے اسے دور جاتے دیکھا۔ معصومہ رزاق، اس نے زیر لب دہرایا۔
بے شک وہ نام کی طرح ہی معصوم تھی جو اس سے دور جا رہی تھی۔ کون سی کزن؟ کہاں کی کزن؟ وہ اکیلا آیا تھا وہاں، بالکل اکیلا۔ معصومہ نے کوئی بات ہارون یا میرال کو نہیں بتائی تھی، پر یہ آنکھیں اس کے دل میں بس چکی تھیں۔ اس کا لب لہجہ، وقت گزر رہا تھا اور نکاح کا وقت قریب آ گیا تھا۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ میرال کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ معصومہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اس نے میرال کو بہت سادگی سے تیار کیا۔ میرال، اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر معصومہ نے نرمی سے اسے پکارا۔ آپ کو ہارون پر پورا یقین رکھنا ہے، کیونکہ وہ آپ پر پورا یقین رکھتا ہے اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں آپ دونوں پر پورا یقین ہے آپی، میرال نے نم آنکھوں سے کہا۔ ہم بس اس لیے پریشان ہیں کہ ہمیں ویر جی بہت یاد آ رہے ہیں۔ چچی، بابا سائیں، اس کی آواز بھر آئی۔ معصومہ کے پاس بھی کوئی الفاظ نہ تھے جو تسلی کے اسے بولتی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جس نے ہارون کی آمد کا اعلان کیا۔ چلیں، معصومہ نے کہا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہارون، مجھے خوشی تو ہے، کم از کم عید بات کو سمجھا تو صحیح۔ زیام جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، جو کہ خود سے نہ جانے کس پبٹ پر لڑ رہا تھا۔ کمرے میں وہ اور اس کے چند دوست جمع تھے جن اس نے بلا لیا تھا تاکہ نکاح کی تقریب بخوبی ہو جائے۔ اب وہ تیری منکوحہ بن جائے گی تو وہ سرفراز تو کیا، اس کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تم لوگوں کا، اس نے کہا، پر ہارون نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ عارض نے پوچھا تو اس نے گزشتہ رات کا واقعہ بیان کیا جسے سب نے دم ساتھ کر سنا تھا۔ نکاح کی تقریب کا آغاز کریں، ایک شخص نے آ کر کہا تو اسبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک کمرے میں ایک طرف وہ تھا اور درمیان میں ایک پردہ اور دوسری طرف میرال بیٹھی تھی۔ نکاح کا آغاز ہوا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اس وقت عجب لے رہی تھیں۔ وقت، سرکہ اور پھر وہ ایک دوسرے کے نام ہو گئے۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے میرال نے نکاح قبول کیا تھا اور عنقریب تھا وہ بے ہوش ہو جاتی، پر معصومہ نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ آنسو آنکھوں سے رواں دواں تھے۔ ہارون اس کے سامنے نہیں آیا، کیسے آتا اور کیا کہتا؟ سانس ساکن اور الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ ایئر 2021، اپارٹمنٹ ان لنڈن۔ کہاں کھوئی ہو؟ اما نے کچن کاؤنٹر پر انگلی بچاتے ہوئے اسے حنا کی طرف توجہ کھینچی۔ کیا بنایا آج؟ تم صبح صبح کہاں آ ٹپکے ہو؟ بیزار انداز میں کافی اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بندہ حال چال پوچھتا ہے، تم تو دکھیارا منہ بنانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے کہا تو پیچھے سے آتا اسد بھی ہنس پڑا تھا۔ اوور ایکٹنگ کا ایوارڈ ہو تو اسے ملے، کہہ کر وہ بھی امن کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اسے بھی بولو، صبح صبح کہاں ٹپکا ہے؟ انہیں بندہ کہہ کر نہیں کہہ سکتا نا، شاذ و نادر ہی آتے ہیں بڑے لوگ۔ سیم اسد کا ڈائلاگ اس نے اسی کو مار دیا۔ یار یہ بندی خوش نہیں ہو سکتی، میں آتا ہوں تو پریشان، تم نہیں آتے تو بھی خفا، امن نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے آنے سے، زائو آ کر حنا کی مدد کرواتے ہوئے بولی۔ حنا اور اسد ہنسی دباتے سر جھکا گئے۔ ان کا یہی ڈرامہ تھا۔ ارے آپ تو لیسن، ہمیں پتا ہے تم دونوں کا، کسی اور ٹائم صحیح، حنا نے بات کاٹتے ہوئے کہا تو اسد منہ پر ہاتھ رکھ کر رخ بدل گیا کہ امن دیکھ لیتا اور اس کی ہنسی تو جنگ تھی، اور ادھر زاوا اور امن نے یوں دیکھا گویا اس نے ان کا کھانا چھین لیا ہو۔ ایکچولی ماحول میں بڑھتے تناؤ کو دیکھ کر اسد نے جلدی سے بات بدلی۔ ہم یہاں کچھ اور ڈسکس کرنے آئے ہیں، اس نے آمنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، زوردار ہاں کے ساتھ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ اور؟ یو وائن؟ دروازہ کھول کر پورے سٹائل سے لہرے کر جارج نے کہا تو نینسی اس کا بازو ہٹتی ایمپریس ہوتے ہوئے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس نے بھی آرام سے اینک اتاری اور ان کی طرف چل آیا۔ حنا کی نظر سب سے پہلے امر پر جا ٹکی۔ بات کافی حد تک سمجھ آ گئی تھی۔ لاسٹ ٹائم میرا ڈوم تھا، امن نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو اس کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ اٹس اوکے، ہم کچرا نہیں کریں گے، اسد نے کانفیڈنس سے کہا جب امن کے ہاتھوں سیریل کا پیکٹ کھولنے کی مشقت میں پھٹا اور دور دور تک سیریل پھیل گئے۔ شاید، اسد نے امن کو دیکھتے ہوئے اپنی بات فوراً مکمل کی۔ حنا اور زاؤ ویسے ہی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں کہ یہ کام بڑھانے کی مشین آ گئی تھی گھر میں۔ وہ کچھ اور بتاؤ نا، گہرا سانس بھر کے خود کو دماغی طور پر تیار کر کے وہ بھی بیٹھ گئی۔ ابرے کرم؟ ابرے کرم؟ ہاں یار، ابھی تک لکھا نہیں تم نے؟ ہاں وہ بولا، اس کو تو سال سے زیادہ ہونے والا ہے، زاؤ نے تصدیق کی۔ مجھے تو نکاح تک یاد ہے، زاؤ نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، جارج نے بھی تائید کی۔ نینسی نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں مجھے بھی امن نے اتنا ہی سنایا تھا، اسد نے بھی کہا۔ اس کے آگے بنایا بھی نہیں تھا؟
ہنا نے خجل ہونے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی کہانی، نہ در نہ پیر؟ ہولڈ آن، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ کہانی ہی اتنی تھی، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی تک آگے کوئی آئیڈیا نہیں سوچا۔ تو ابھی سوچ لو، اما نے جلدی سے کہا، جس پر ہنا کے ساتھ سب نے اسے دیکھا۔ اچھا، سوری، سمجھ گیا۔ جلدی سے معذرت کرنا ہی ضروری تھا۔ یہ بات ہنا کے ساتھ ساتھ عرصہ، کاشف اور اب یہ پانچوں بھی جانتے تھے کہ کہانی وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی، جو دماغ میں خود آتا وہی لکھنا پڑتا۔ وہ کسی حد تک وہ پرفیکٹ بھی ہوتا، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی رد و بدل ہوتی تو کہانی کا پورا چام جاتا۔ اب آپ کو سوچنا پڑے گا اس بارے میں، ہمیں تو پوری سٹوری سننی ہے، اسد نے کہا تو سب نے اس کی تائید کی۔ اوکے، ہنا نے آگے سے ہاتھ اٹھا کر کہا، لیٹس میٹ ٹوگیدر۔ اسد نے سب کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا، واٹ؟ ہنا کی کچھ پلے نہ پڑا۔ آپ کہانی سوچیں، ہم آپ کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میڈیٹیشن میں جا کر ہی بنا سکتی ہیں کہانی۔ زبردست آئیڈیا، اما نے تائید کی۔ چلو۔ خاموشی، اما نے کہا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہنا نے ایک پل سب کو دیکھا، پھر کاؤنٹر پر بازو ٹکا کر سر اوپر رخ کیا۔ اما نے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو ہلانے لگا جب اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور تنگ نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ہنا کا دماغ حسب معمول گم ہونے لگا۔ بابا سائیں، آپ کو ہماری قسم ہے میرال، خدا کا واسطہ ہے سائیں، میں آپ کی مدد کروں گا، یہ ابر کرم ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کادا، آپ میرے نکاح میں ہوتی؟ میرال شافی، کیا کو یہ نکاح قبول ہے؟ پھر خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈز پھر پڑتی گئی، کچھ حسیات کام کر رہی تھیں، آنسو گرنے کی آواز، سسکی کی آواز، پھر ایک مدھم آواز، قبول ہے، اور وہ ہارون جاور کے نکاح میں۔ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، سورج ڈھلنے کو ہے، معصومہ نے کہا تو ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واپس گاڑی میں سوار ہو گئے اور واپسی کا سفر بہت عجیب تھا۔ وہ سانس بھی مدم لے رہی تھی، نظریں مسلسل باہر جمائی ہوئی تھیں کہ غلطی سے بھی ہارون کو نہ دیکھے۔ معصومہ اپنی جگہ خاموش تھی۔ کچھ راستہ گزرا اور گاڑی رک گئی، سب کی نظریں آگے جا ٹکیں۔ ہارون خاموش، میرال خاموش، معصومہ خاموش۔ سامنے سڑک کے عین درمیان سردار سرفراز اپنی فوج کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک پل کو ہارون کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہوئی، ساتھ ہی وہ گہرا سانس بھر کر گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ آج اس کے سکون کی کوئی حد نہیں تھی۔ تم لوگ؟ ارے چھورے، بھول بھی گیا، ابھی رات کو تو ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا وہی خاص آدمی آگے بڑھا۔ وہی پوچھ رہا ہوں، آپ دوبارہ کدھر؟ آپ کی بار لہجے میں واضح بیزاری تھی۔ زیادہ مت اڑ چھورے، ہارون کا سکون اسے تپا گیا تھا۔ ورنہ مجھے جانا ہے سر، آپ راستہ دیں گے پلیز؟ تیری تو نہیں۔ ہارون ساکت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھ رہا تھا۔ ایک ذرا سا خوف بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دکھا تھا۔ جب اس کی گن اٹھانے پر میرال نے اس کے عقب سے ابھری، معصومہ کے منع کرنے کے باوجود وہ باہر نکل آئی۔ ارے دیکھو تو، میرال شافی، سرفراز اب کی بار بولا۔ میرال تیزی سے چلتی ہوئی جا کر ہارون کے پیچھے رکی، پھر آرام سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ہمارے شوہر کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی، جبکہ ہارون کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری۔ کہ بکواس ہے یہ؟ سرفراز نے ہارون کی طرف بڑھتے ہوئے طیش میں بولا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے، اس کے مقابل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہارون نے کہا۔ یہ میری چھوری ہے، اسے تو میں لے جاؤں گا۔ یہ میری بیوی ہیں اور کسی رشتے میں نہ ہوتے ہوئے بچا کے رکھیں گے انہیں۔ اب تو رشتہ ہی سات بندے کا ہے۔ اس کے الفاظ میر سرفراز کو اندر تک جلا گئے تھے۔ ناول کا نام ہے ابر کرم اور اسے لکھا ہے ہنا زیان شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 9 اور یہ آخری قسط ہے۔ معصومہ کا سانس رکا ہوا تھا جب ایک طرف سے دروازہ کھلا اور وہی مال والا آدمی اسی ڈریسنگ میں چپکے سے اندر داخل ہوا۔ ان قریب تھا کہ وہ چیخ اٹھتی جب وہ بول اٹھا، چلانا مت پلیز۔ اس کے بولنے پر معصومہ اس کا منہ دیکھنے لگی، آنکھوں میں خوف کا عنصر واضح تھا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام ویر ہے، آپ جلدی سے باہر نکلیں، اس نے کہا تو معصومہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے یقین کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ان دونوں کو، اس نے نرمی سے کہا تو معصومہ کشمکش میں پڑ گئی۔ ایک نظر دور ہارون اور میرال کو دیکھا۔ وہ میرے ساتھ؟ ان کو بھی بچاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ رہیں گی تو، ورنہ ہم ان کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس نے کہا تو معصومہ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کے سنگ وہ گاڑی سے نکلی اور ذرا نیچے ہو کر پیچھے کو چل پڑی۔ ذرا دور جا کر اس نے معصومہ کو جنگل کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے باہر نہیں آنا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا واپس ہو لیا۔
मासूमा का दिल रुक रुक कर चल रहा था। जिस दिन से उन्हें डर लगता था वो दिन आ पहुंचा था। अब क्या होने वाला था अल्लाह बेहतर जानता है। छोरे दिमाग घूम गया है कि। सरफराज हारून की बात पर सख्त तैश में आ गया और गन इस पर तान ली। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ इतना बताया है कि ये मेरी ज़ौजा हैं। अगर तेरे को मार दें फिर नहीं रहेगी ना, सरफराज के आदमी ने डराने वाले अंदाज में कहा। फिर क्या होगा, मीराल ने कहा। क्या हम आपसे निकाह कर लेंगे? इसके लहजे में ऐसी काट थी जो न पहले हारून ने सुनी थी न सरफराज ने। हम ऐसा तब भी नहीं करेंगे, आप पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे ना, तब भी हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। मीराल ने इसके गुरूर को खाक में मिलाते हुए कहा। तू करेगी, वो चिल्लाया। हम नहीं करेंगे। मीराल की आवाज़ बुलंद हुई। आपको लगता है जिद सिर्फ आपने है, माफ़ कीजिएगा, आप भूल रहे हैं, हम रिजाल कबीले से हैं। इसके अल्फाज सुनकर सरफराज की गिरफ्त अपनी गन पर ढीली पड़ गई। हम जान देना अफजल समझते हैं अपने अल्फाज से मुकरने से। आज पता चला था वो सरदार शाफी की बेटी थी, रिजाल कबीले की सबसे सख्त और ज़िद्दी शख्स की बेटी। हालात चाहे जो भी हों पर वो अपनी बात पर कायम रहने वाली थी। आज तक किसी की हिम्मत न हुई सरदार सरफराज से ऊंची आवाज़ में बात करने की। नाम बदल लो या आदत बदल लो, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। मैं तुम दोनों को मारूंगा अब, उसने कहा और गन उठा ली। हारून ने मीराल को देखा और आंखों में एक पैगाम था। वो समझ गई थी, वो अल्फाज याद थे उसे। अब तो आर या पार है, या तो मैं आपको आपके घर तक महफूज पहुंचाऊंगा या फिर आखिरी सफ़र पर भी साथ ही चलेंगे। हम तैयार हैं। मीराल ने हारून का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सरफराज ने गन लोड की और 3 की गिनती पर गन चली और एक चीख गूंजी। हारून और मीराल के सामने देखा जहां सरफराज होना हाथ पकड़े करा रहा था, जबकि इसके साथ आसपास देख रहे थे। वीर तैयार नहीं है ना? एक आवाज़ उभरी और पीछे से वो खरामा चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। सरफराज के आदमियों ने इस पर गन तान ली। वो बेफिक्र अंदाज में हंस पड़ा। नीचे कर लो, यहाँ तुम्हारी सोच से ज्यादा मेरे आदमी हैं। कहो तो आदमी मार कर दिखाऊं? इसने कहा तो सब ने एक दूसरे को देखा। अब कोई जानता था कि इस डेमो में किसका बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो सब ने गन नीचे रख दी और आराम से चलता हुआ सरफराज के सामने जा खड़ा हुआ। कौन है तू? पहचाना नहीं? मैं हूँ वीर, इसने ताज्जुब से कहा। कौन वीर? अब की बार इसकी आवाज़ में वाज़ेह गुस्सा था। नहीं पहचाना, उसने दुखी लहजे में कहा और फिर रुख मोड़कर हारून और मीराल को देखा। और आपने? अज़ादार? वीर जी? दोनों के मुंह से एक साथ अदा हुआ। मीराल भागती हुई इसके सीने से जा लगी। सरदार अज़ादार शाफी, अब तो पहचानना होगा, इसने अपना नकाब नीचे करते हुए कहा। क्या लगा था तुम्हें? एक बार तुमने हमारी हवेली में कब्जा पा लिया तो जीत तुम्हारी हुई। इसने अपनी गन इसकी तरफ करते हुए कहा। तुम जानते नहीं थे क्या? हम रजाल हैं, रजाल। इसकी आंखों में आग नजर आई थी। इसने अपना हाथ उठाया तो इर्द गिर्द से बहुत से आदमी निकलकर इनकी तरफ बढ़े। सरदार सरफराज मगलूब हो चुका था। रजाल खानदान ने दबने की बजाय जीतना ही सीखा था, फिर चाहे वो सरदार शाफी हो, आज़ादार शाफी या फिर मीराल हारून जावर। आप ठीक है ना? अज़ादार ने इसका चेहरा हाथों में भरते हुए कहा और दूर हारून को देखा जो मुस्कुरा रहा था। अज़ादार ने इसे इशारा किया। वो जाकर अज़ादार के गले लग गया। दूर एक आदमी मासूमा को ला रहा था। सब ठीक थे, वो ठीक थी, हारून भी, अज़ादार भी और मासूमा भी। मुख्तसर सफ़र ख़त्म हुआ, पर दिल में कहीं एक हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी। हमें अब चलना चाहिए, बाबा साईं हारून के घर आते होंगे, हमें चलना चाहिए, इसने कहा और मीराल के गिर्द घेरा बनाकर गाड़ी की तरफ ले गया। मीराल ने जाते हुए एक नज़र पलटकर उसे देखा था और हारून बस मुस्कुरा दिया, पर दिल में एक दर्द सा उठा था। तो ये सारी असल कहानी थी। कलसूम बेगम इसका सर गोद में रखे हल्के हल्के से इसके बालों में हाथ फेर रही थीं। करीबी कुर्सी पर अज़ादार बैठा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बता नहीं सकता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है हारून। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरे लिए किया था, ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं। हारून ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। मामा वो। मासूमा कमरे में दाखिल हुई और अज़ादार से नज़रें मिलाते ही ज़बान को ताला लग गया। मैं फिर आती हूँ। इट्स ओके, आप बात कर लें, मैं देखूं वापसी का, इसने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसके साथ से गुजरते हुए एक मुस्कुराहट दोनों के होंठों का अहाता किए। वो बाहर निकला तो सामने रजाक साहब को खड़े पाया। आपकी भतीजी का पता चल गया है, जल्दी घर हिफाजत से पहुंच जाएंगी, उसने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ने लगा जब रजाक साहब ने इसका बाजू पकड़ लिया। मुझे तुमसे बात करनी है बेटा, उन्होंने कहा और अपने कमरे को बढ़ गए। अज़ादार एकदम परेशान सा हो गया पर चुपचाप उनके पीछे चल दिया। अंकल खैरियत है? उसने मध्यम लहजे में उनके मुकाबिल बैठते हुए पूछा। कुछ देर वो सर झुकाए खामोश बैठे रहे और फिर हल्की आवाज़ में गोया हुए। मैंने
آج تک بہت سی غلطیاں کیے ہیں، انہیں کا خمیازہ کہیں کہ میرا بیٹا مجھے باپ نہیں بلاتا۔ ان کی آواز پر ہارون اور معصومہ دونوں کے قدم رک گئے۔ وہ جو عزادار کو ان کے کمرے میں جاتا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آئے تھے، اب ساکت ہو گئے تھے۔ میں مانتا ہوں میں نے معصومہ کے ساتھ غلط کیا، طاقت کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، پر اس لالچ کی سزا میری بیٹی بھگت رہی ہے۔ ان کے الفاظ میری بیٹی پر معصومہ کا دل رک کے دھڑک گیا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اس کا گناہ گار ہوں۔ ان کی مسلسل آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ صرف والدین گناہ گار نہیں ہوتے انکل، اکثر قسمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ورنہ زنوق کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہو سکتا تھا معصومہ جی کا شوہر اچھا ہو جاتا، پر نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ تکلیف ان کی قسمت میں تھی اور آزمائش ان کی قسمت۔ اب ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ صابر کرتی ہیں یا شکوہ، اور میرے حساب سے وہ صابر رہی ہیں۔ عزادار کے لہجے میں اس جے کے لیے احترام تھا اور کچھ اور بھی۔ اس کا نام لیتے ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کر لیتی تھی۔ رزاق صاحب نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور الفاظ ترتیب دینے لگا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ندات کر سکتا ہوں۔ میری معصومہ سے نکاح کرو گے؟ ایک دم کہے الفاظ پر وہ سن ہو گیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا جی ہاں میں چاہتا ہوں، پر الفاظ ساتھ جوڑ گئے تھے۔ کچھ وہ نہیں جانتا تھا، وہ سیدھے ایسا بول دیں گے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ بولو نا بیٹا۔ انہوں نے دوبارہ پکارا تو وہ تھوڑا سا آگے ہو کر ان کا ہاتھ تھام کر گویا ہوئے۔ اگر وہ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ باہر معصومہ کا حال صرف وہی جانتی تھی۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں، دونوں ہی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، دونوں واپس پلٹ گئے۔ آپی، میں بتا نہیں سکتا میں کس قدر خوش ہوں۔ ہارون کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی آواز میں کپ کپی پیدا کر رہے تھے۔ آپ خوش ہیں نا؟ معصومہ فقط ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی وہ کس قبولیت کی گھڑی میں عزادار کو مانگ بیٹھی تھی، اس کی عزت کرنے والا، اسے محفوظ رکھنے والا۔ میرال کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں کو دیکھ کر رک گئی۔ معصومہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ہارون نے رخ موڑ لیا۔ آپی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح ان کی جلد پریشان ہو جانے والی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ہم جا رہے تھے تو اس نے بولتے ہوئے ہارون کو دیکھا جس نے سر گھما کر ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میرال کے الفاظ گم ہو گئے اور معصومہ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر ہے میرال، بیٹھے میں آتی ہوں، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کہاں اس کے مقابل بیٹھ سکتی تھی؟ کمرے میں گھمبیر خاموشی کو ہارون کی آواز نے توڑا تھا۔ میں جانتا تھا ہمارا ساتھ مختصر ہوگا، پر اتنا مختصر نہیں سوچا تھا۔ سر جھکا کر اس نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی جس میں ناکام رہا۔ میرال خاموش رہی۔ آپ نے سچ میں اس سے کہا کہ آپ موت کو گلے لگا لیں گے؟ آپ سچ میں؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ جب ہم حویلی سے نکلے تھے تو لمحے کو ہم نے یہی سوچا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتی وہ سر جھکائے گویا ہوئی، پر اب ہم جینا چاہتے ہیں، میں بھی۔ اس نے نظریں ملائے بغیر ہارون گویا ہوا۔ آپ کے ساتھ۔ اس کے الفاظ میرال کے دل میں جانے لگے۔ وہ پہلی بار اظہار کر رہا تھا، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ میرال نے بھی بول دیا، نہ بولنے کا کیا جواز تھا؟ وہ اس کا نکاح کرتا ایک خاوند تھا، پورا حق رکھتا تھا اس پر، اس کی محبت پر، اس کے اظہار پر۔ میرال، سردار شافی کی آواز پر وہ تیزی سے پلٹی۔ جی بابا سائیں۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہارون نے سر گرا دیا اور آنسو کا ایک قطرہ آنکھوں سے نکل کر بہہ گیا۔ کس بات پر روتا وہ؟ ہارون عزادار کمرے میں داخل ہوا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ایک بات کہوں؟ وہ بات کو مزید لمبا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک چیز مانگوں تو دے دیں گے؟ حکم کرو، اس نے کہا تو ہارون نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میشی کو مجھ سے الگ مت کرنا پلیز۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عزادار ایک پل کو کچھ نہ بول پایا۔ سردار شافی نے صاف کہا تھا کہ یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک آخری بار میرا ساتھ دے دیں۔ عزادار خاموشی سے ہاتھ ہٹا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا اس میں غلط ہی کیا ہے اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کل نکاح ہوا ہے اور اب طلاق ہو جائے؟ عزادار نے ان کے سامنے لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا۔ عزادار تم جانتے ہو رجال قبیلے سے باہر نکاح نہیں کروا سکتے۔ اس لڑکے نے میرال کو بچنے کے لیے نکاح کیا تھا، ہم مان گئے، پر اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ میرال کا طلاق نہیں ہوگا بابا، ہارون اس کا شوہر ہے۔ تم مجھ سے بحث کرو گے؟ جی، کیونکہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں، سردار شافی کا بیٹا، عزادار شافی جو کہ رجال ہے۔ اب کی بار عزادار کی آواز بلند ہوئی، اور صرف اتنا نہیں، میں معصومہ رزاق سے نکاح بھی کروں گا۔ تم رجال؟ عزادار پھیکا سا ہنسا۔ یعنی مرد کی حاکمیت؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ مرد اگر حاکم ہے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا سکتا ہے؟ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ بچپن میں ماں جان کو ہمیشہ روتے دیکھا، اور پتہ ہے وہ کیا کہتی تھی؟ کہ بیٹا تو کبھی بھی اپنے باپ جیسا مت بننا۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ بابا؟
میرال بھی انہی کی طرح ایک کمرے میں قید رہے؟ بیٹی ہے آپ کی؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ بچپن سے بڑا بھائی بننے کا فرض ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، آپ جیسا مرد بننے کی نہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے زندہ رہتے آپ میری بہن کو جہنم واصل کریں تو معاف کیجیے گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میرال اس کی اوٹ میں مسلسل رو رہی تھی، وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے آج تک ہونے والے باپ کی کوئی مرد کی حیثیت سے کبھی بھی کوئی فرض ہی نہیں ادا کیا تھا، اپنے بھائی جیسا مانگا تھا۔ رجال کا مطلب مرد، اور مرد حاکم، رجال کا مطلب مرد محافظ کیوں نہیں، جان لیتے ہیں ہم، اس نے کہا۔ سردار شافی خاموش اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ویر جی، میرال نے اس کا کندھا دباتے ہوئے سینے پر سر رکھا۔ عزادار نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ بابا سائیں کو کچھ مت کہیے، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اس کی نم الفاظ پر عزادار کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سب باتوں کے بعد بھی وہی سخت لہجہ اپنائے انہوں نے کہا اور باہر کو قدم بڑھائے۔ گاڑی کی آواز پر ہارون تیز قدموں سے اٹھا اور بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ نیچے سردار شافی گاڑی کے قریب کھڑے تھے، ساتھ عزادار اور میرال۔ ایک نظر میرال نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، وہ ہمیشہ جان جاتی تھی وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمان پر توز بجلی چمکی اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی میں سوار ہو، سردار شافی نے کہا۔ ہارون نے آنکھیں بند کر کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اے ابر کرم، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ اس کے صرف ہونٹ ہلے تھے، تیز بارش نے بل پل میں اسے بھگو دیا۔ میرال نم آنکھوں سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ ارے آپ کہاں؟ سردار شافی نے کہا تو وہ رک گئی۔ عزادار بھی تھام گیا۔ آپ کا گھر یہ ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ انہوں نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شدت سے رو دی۔ عزادار نے گہرا سانس خارج کیا۔ سردار شافی نے مسکراتے ہوئے میرال کے ماتھے پر بوسہ دیا جو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک رہی تھی، پھر اسے ہونے ساتھ لگا کر عزادار کی طرف ہاتھ کھولا۔ وہ بھی تیزی سے آ کر ان کے گلے لگ گیا۔ رزاق صاحب، کلثوم بیگم اور باقی سب کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ہم کچھ دن تک آئیں گے اپنی دوسری بیٹی کو لینے، انہوں نے معصومہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میرال نے دور تک ان کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ آپ گئی نہیں؟ پیچھے سے آتی آواز اس نے پلٹ کر دیکھا جو ہاتھ میں جیکٹ لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ارد گرد جیکٹ لپٹا دی۔ باقی سب اندر جا چکے تھے۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ہارون نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور ماتھے پر اپنی محبت کی نشانی سب کی۔ اب رونا نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہوتا، اب تو ابر رحمت ہی برسے گی۔ ابر کرم ہے، اس نے کہا اور دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد لپیٹ دیے۔ کبھی کبھی کسی ایک انسان کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل دیتی ہے، کبھی کبھی پورے انسان کو۔ ہارون نے میرال کو بدل دیا، میرال نے بدل دیا تھا معصومہ کی زندگی کو، معصومہ نے بدل دیا تھا عزادار شافی کو، اور عزادار شافی نے سردار شافی کو، اور اس سب میں انزلہ بدل گئی تھی اپنی ضد سے، نوید صاحب اپنی بد زبانی سے، سردار سرفراز تو شاید اپنی زندگی سے، پر اختتام یہی تھا۔ وہ ساتھ تھے اور بارشیں ان کی دوست نہیں، بارشیں نہیں، ابر کرم۔ سب منہ کھولے اسے دیکھے جا رہے تھے تو اس نے آئی برو اچکرا کر سواری نظروں سے انہیں دیکھا۔ یار تم کیا؟ نینسی کو لفظ نہیں مل رہے تھے اور کچھ بولنے کی۔ دس از لیجنڈ، دس از سپر۔ امر نے صوفی کی سائڈ پر ہاتھ پھیلائے، تالیاں بجائیں۔ تبھی میں بولوں کہ یہ کبیر اتنا ہٹ کیوں ہوا تھا؟ ایسے ہی کسی نے کسی کو ریوالومنٹ چیز میں تھیم لیا تھا کیا؟ کبیر کا نام مت لو، حنا نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور قدرتی بات تھی اس کے اب تک کے ناولز میں کبیر ابراہیم اس کا پسندیدہ کردار رہا، جبکہ اس کے دوستوں کے بعد میں راہ تغافل کا سیحان حاتم پسند تھا۔ سمپلی دس از امیزنگ یار، ہیپی اینڈ زبردست، اسد نے کہا اور باہر دیکھا۔ باہر لندن کی سڑکوں پر زندگی دوڑ رہی تھی۔ کہانی فرضی تھی، پر کہیں پر کوئی تو ہارون جاور جیسا محافظ ہوگا، کوئی تو میرال شافی جیسی معصوم لڑکی ہوگی، کہیں تو جن کی زندگی مثال ہوگی ابر کرم کی۔